خاص طور پہ بریفنگ ہو رہی ہے جی، بہت سے obviously ہم نے بتایا کہ بہت سے لیڈرز جو ہیں وہ بات تو کر ہی رہے ہیں. عسکری قیادت کا کیا کہنا تھا، کیا بریفنگ میں انہوں نے بتایا؟ اعزاز ہمیں بتائیے، کچھ انسائٹس دیں کہ کیا بات چیت ہو رہی ہے اندر، اور عسکری قیادت کی طرف سے کیا انفارمیشنز ہیں؟ ہما بہت شکریہ. ہما آپ کو پتا ہے کہ جس کانٹیکسٹ میں، جس ماحول میں یہ میٹنگ ہو رہی ہے، یہ ماحول بڑا اہم ہے. جو اس میں ابھی تک کی جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے، ملٹری لیڈرشپ ہے، انہوں نے نام لے کے کہا ہے کہ خارجی جو پاکستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں ان کو بھارتی خفیہ ایجنسی را اور افغانستان کی مدد حاصل ہے، اور فنڈنگ بھی انہیں کو ان کی طرف سے حاصل ہے. ساتھ ہی ساتھ ابھی یہ ان کیمرہ اجلاس ہے، اس وقت سوال جواب کا سیشن وہ جاری ہے. تفصیل سے بریفنگ دی گئی ہے. جو نیشنل اسمبلی کا جو مین ہال ہے وہاں پر لگائی گئی تھی، اسکرین لگائی گئی تھی. اس اسکرین میں تمام جو ملیٹنٹ اٹیکس ہوئے ہیں، ٹیررسٹ اٹیک ہوئے ہیں، ان کی تفصیلات اور ان کے پیچھے جو کردار تھے ان کا نام لے کے ذکر کیا گیا ہے. جو ایکٹرز تھے ان کا نام ذکر لے کے کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ان کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں. اور اہم بات یہ ہے کہ نام لے کے بتایا گیا ہے. بھارت کا نام لیا گیا ہے، بھارتی خفیہ ادارے RAW کا نام لیا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ افغانستان کا نام بھی لیا گیا، اور کہا یہ گیا ہے کہ افغانستان میں سینکچوریز ہیں، یہ کہ ٹھکانے ہیں ان عسکریت پسندوں کے، ان دہشت گردوں کے جو کہ پاکستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں. جی سینکچوریز ہیں. کچھ اور انفارمیشن ہے کہ جب اظہار خیال کیا جا رہا ہے سیاسی قیادت کی طرف سے، ڈائریکشن کیا ہے اس ساری ڈسکشن کی؟ ہم PTI کا موقف یہ جان چکے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس وقت کسی بھی قسم کے کسی آپریشن کی حمایت نہیں کریں گے. آلدو ایک آپریشن تو چل ہی رہا ہے، لیکن اب برملا کوئی نئی اناؤنسمنٹ ہو، یا نیشنل ایکشن پلان 2 کی بات کی جا رہی تھی، اس کے تحت کسی نئے عنوان سے آپریشن ہو، PTI کہہ رہی ہے ہم حمایت نہیں کریں گے. جو شرکاء اجلاس میں موجود ہیں وہ کیا، ان کی باتوں سے کیا سینس مل رہی ہے؟ اعزاز دیکھیے، ابھی چونکہ ان کیمرہ اجلاس ہے اور ہمیں معلومات کا اس وقت ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے ہمیں اس وقت پتہ لگے گا جب یہ اجلاس ختم ہو جائے گا اور ہم لوگوں سے ملیں گے. یہ لیکن اس سے پہلے جو ہماری گفتگو ہوتی رہی پیپلز پارٹی والوں سے، نون لیگ سے، باقی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان سے، تو اس میں ایک بات تو کلیئر ہے. دیکھیے، خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان ہو، ان دونوں جگہوں پر یہ کانفلکٹ زون ہے پاکستان کے، یہاں پر آپریشن کبھی بھی ختم نہیں ہوا. 11,000 انٹیلیجنس بیسڈ جو آپریشنز ہیں وہ کیے گئے ہیں. یہ ایوریج کے اعتبار سے 180 IOB یعنی IBO یعنی کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پر ڈے کے اعتبار سے بنتا ہے. اور یہ جو آپریشنز ہیں یہ آن گوئنگ ہے. اب جو اگلی بات یہ کی گئی ہے وہ نیا نیشنل ایکشن پلان تجویز دینے کی بات کی گئی ہے، اور نئے نیشنل ایکشن پلان میں جو پرانا نیشنل ایکشن پلان تھا جو کہ سال 2014 میں 16 دسمبر کو ملٹری جو اسکول تھا بچوں کا، آرمی پبلک اسکول، اس کے بعد فارمولیٹ کیا گیا تھا. اب اس میں ایک ایڈڈ ویلیو کر کے اس کو ایک نیا نیشنل ایکشن پلان 3، کیونکہ نیشنل ایکشن پلان 2 بھی آیا تھا، اس کے بعد اب اب جب یہ میٹنگ ختم ہوگی، اسی میٹنگ کے اندر ظاہر ہے بلاول بھٹو وہاں پر موجود ہیں، پرائم منسٹر شہباز شریف نے وہاں پر خطاب کیا ہے، اور باقی مولانا فضل الرحمان وہاں پر موجود ہیں، اور جو مختلف جماعتوں کے سربراہان وہاں پر موجود ہیں، چاروں وزرائے اعلیٰ وہاں پر موجود ہیں، گورنرز موجود ہیں. تو اس میٹنگ میں ایک کنسنسس تو ڈیولپ ہوگا. ظاہر ہے ملٹری کی قیادت جنرل عاصم منیر جو کہ آرمی چیف ہیں وہ موجود ہیں، DG ISI عاصم ملک وہاں پر موجود ہیں، DG موجود ہیں، اور فواد اسد اللہ کو تو پورا بیک گراؤنڈ ہے ٹیررزم، کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کا. اسی طرح آرمی بھی اور باقی جو ادارے ہیں وہ بھی جو ٹیررزم ہے اس کو فائٹ کرتے رہیں. تو یہ ایک نیشنل کنسنسس کی طرف بات ہوگی. یہ کنسنسس کیا نکل کے آتا ہے یہ جب اجلاس ختم ہوگا تو پھر پتہ لگے گا. اچھا اعزاز، فائنلی یہ بھی بتا دیں، کیونکہ ابھی ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے obviously کہ خاص طور پہ جعفر ایکسپریس والا جو کیس تھا اس میں بھی دہشت گرد اپنے ہینڈلر سے افغانستان میں ہی بات کر رہے تھے. تو کیا آج کی اس بیٹھک میں کوئی یہ بھی بات ہوگی کہ کس طرح یہ ٹاپکس براڈ اسپیکٹرم میں لائے جائیں گے کہ افغانستان حکومت سے بات کی جائے؟ دوسرا ایک انخلا جو افغانستان کے لوگوں کا ہے
پاکستان سے. کیا یہ چیزیں بھی ان اے براڈر اسپیکٹرم ان پہ بھی کوئی ڈسکشن ہوگی, کوئی اوپینینز, کوئی ویوز ہوں گے؟ بالکل ہما, بڑا ریلیونٹ سوال آپ نے کیا. دیکھیے 31 مارچ کو پاکستان سے جو افغان مہاجرین ہیں ان کو نکل جانے کی ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں بھی پاکستان کی حکومت کا, پاکستان کے فورن آفس کا, پاکستان کی ملٹری کا, پاکستان کی سولین حکومت کا ایک کانسٹنٹ موقف رہا ہے کہ افغانستان کے اندر ٹیررسٹ سینچریز موجود ہیں. اور شفٹ آیا ہے, پہلے ہم براہ راست بھارت کا نام لیا کرتے تھے, اب ہم جو بھارت کا نام لے رہے ہیں وہ وایا افغانستان لے رہے ہیں. یعنی کہ ہمارا جو افغانستان ہے اور بھارت جو ہے اس میں ظاہر ایک بڑا چیلنج ہے, لیکن وایا افغانستان وہ چیلنج سامنے آ رہا ہے. اس سارے معاملے میں ایک بات ضرور ہم نے نوٹ کی ہے کہ جو افغانستان کے اندر سینکچریز کی بات ہوئی تھی جعفر ایکسپریس کے معاملے میں, اس سے پہلے افغان حکومت کو بھی کمیونیکیٹ کی کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بارڈر ہے تورخم وہ بند ہے. وہاں پر اس بارڈر کے بند ہونے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے حکومت پاکستان کی طرف سے کہ افغانستان ایک ایسے علاقے پہ ایک چیک پوسٹ قائم کرنا چاہتا ہے جس پہ پاکستان کو اعتراض ہے. پاکستان یہ کہتا ہے کہ وہ چیک پوسٹ درست جگہ پر موجود نہیں ہے, وہ شاید پاکستان کو افیکٹ کرتی ہے. تو ایک کانسٹنٹ چیزیں موجود ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان اس میٹنگ میں پاکستان کی جو قومی قیادت ہے وہ اس بات کا فیصلہ کرتی ہے یا نہیں کہ ہم افغانستان کی حکومت سے بات چیت کریں یا بھارت کے ساتھ انگیجمنٹ کریں. ہماری جو قومی قیادت ہے جس میں وفاقی قیادت, باقی صوبوں کی قیادت اور پرٹیکولرلی صوبائی قیادت خیبر پختونخوا کی, ان کے ویوز میں بھی خاصا ڈفرنس ہے یا اس میں تضاد ہے. مطلب کل یا متعدد دفعہ پی ٹی آئی کی جو بھی سینئر لیڈرشپ ہمارے پروگرام میں ہوتے ہیں وہ ہماری خارجہ پالیسی کو بڑا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. وہ برملا کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے تو وزیر خارجہ کو اس سے بہت پہلے پہنچ جانا چاہیے تھا افغانستان, بات ہونی چاہیے, بارڈر بند کر کے ہم کیا مسئلہ حل کر لیں گے, کس طرح سے معاملہ سارٹ آؤٹ ہوگا. ان کا ایک کلیئر سٹانس ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہماری جو عسکری انٹیلیجنس شیئرنگ ہے یا رابطے ہیں وہ تو ہوں گے افغان حکام کے ساتھ. تو یہاں کیا ڈفرینس آف اوپینین ہمیں نظر آ سکتا ہے یا آ رہا ہے؟ دیکھیے ڈفرینس آف اوپینین تو ہے, اور جو پاکستان کی اپوزیشن جو بات کہہ رہی ہے کہ افغانستان سے انگیجمنٹ کہیں, فرینکلی اسپیکنگ ان کی بات میں اتنا وہ غلط بات نہیں ہے. وہ انگیجمنٹ آپ جب بھی کسی ملک میں رہتے ہیں تو پڑوسیوں سے آپ کو انگیجمنٹ کرنی پڑتی ہے. افغانستان میں جب پہلے اشرف غنی کی گورنمنٹ تھی تو پاکستان نے طالبان کو سپورٹ کرتے رہے اس امید پہ کہ شاید طالبان کی جب گورنمنٹ آئے گی تو وہ ہمیں سپورٹ کریں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا. اور طالبان تو عسکریت پسند ہے بیسکلی, یہ کوئی ووٹ کی طاقت پر تو اقتدار میں نہیں آئے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو خیبر پختونخوا حکومت ہے انہوں نے یہ بھی اناؤنس کیا کہ ہم یونیلیٹرلی افغانستان سے بات کریں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے. ریاست جو ہے پاکستان کی جو فیڈریشن ہے اس کے پاس دفاع اور خارجہ امور بدستور موجود ہیں. اس طرح ایسا نہیں ہو سکتا کہ انڈیپینڈنٹلی جا کے وہ بالکل بات کرنا سٹارٹ ہو جائے. اور ہم نے یہ والی بات پہلے کی بھی ہوئی ہے. اعزاز, دیٹ از آل دا ٹائم وی ہیو. تھینک یو فار دا اپڈیٹس. ہم پھر آپ سے بات کریں گے, ہم آپ سے بات کریں گے کیونکہ ابھی مزید کچھ انفارمیشن